السلام علیکم سامعین محترم، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 کے پلیٹ فارم سے پروگرام 3 تعلیم، تحقیق اور طب، اپنے میزبان سید طارق شاہ کے ساتھ۔ سامعین محترم، تعلیم، تحقیق اور طب کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جہاں تحقیق نے تعلیم کے اوپر اپنے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، وہیں پر تحقیق نے طب کے شعبے میں بھی ایسی تبدیلیاں لے کے آئے ہیں جن کی وجہ سے مریضوں کی زندگی کو بہتر بنانے میں بہت مدد فراہم ہوئی ہے۔ پروگرام کے اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے ڈسفیجیا کے حوالے سے۔ ڈسفیجیا، جس کو ہم نگلنے کے مسائل بھی کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر صدف نوین۔ میم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ میم تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے، آپ نے اپنے بزی اسکیجول سے جو ہے وہ ہمارے لیے وقت نکالا۔ میں چاہوں گا میم آپ ہمارے سامعین کو بتائیے اپنے بارے میں۔ آپ اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ بھی ہیں، لیکن آپ کا جو کام ہے اسپیچ تھیراپی سے لے کر، اور پنجاب میں اسپیچ تھیراپی کو عام کرنے میں جو آپ کا کام ہے یا آپ کا کردار رہا ہے، وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ بہت اہم رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے سامعین کو اپنے بارے میں کچھ بتائیں پلیز۔ الحمدللہ، جزاک اللہ طارق فار انوائٹنگ می ہیئر۔ اور میں نے اسپیچ تھراپی کی فیلڈ کو تقریباً 1991 میں جوائن کیا تھا۔ تب پاکستان میں صرف پوسٹ گریجویٹ اسپیچ تھراپی ڈپلومہ ہی ہوتا تھا، اور وہ ہمارا فرسٹ بیچ تھا۔ اور وہاں سے جوائن کر کے 1992-93 آن جاب ٹریننگ لی انڈر امریکن ایکسپرٹ CCC ہولڈر، اور پھر اس کے بعد ہمارا جو کام تھا یہی تھا کہ سسٹین کرنا ہے، پاکستان میں اسپیچ تھراپی کی فیلڈ کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ اور اسی پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن میں کام کرتی رہی، اور وہاں پہ گورنمنٹ کی انسٹیٹیوٹ ہے، تو وہاں پہ ہم لوگ 2-3 لوگ وہاں پہ ہم کام کرتے رہے، اور تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں مجھے اس دشت کی صحرائی میں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بڑے موقع دیے، بڑی عزت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کام جو مسیحائی اللہ کا کام ہے، زبان دینا اللہ کا کام ہے، نگلنے کی طاقت دینا اللہ کا کام ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائیں کہ ہم لوگوں کے لیے وہ آسانیاں پیدا کر سکیں۔ تو اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد میں نے جاپان سے ٹریننگ لی ڈسفیجیا کی اور وائس ڈس آرڈر سے ریلیٹڈ ایز اے ریہیب پروفیشنل، اور پھر میں نے اس کے بعد 2010 میں رفا یونیورسٹی کا جو MS پروگرام ہے وہ لانچ کروایا، اس کو سارا ڈیزائن کیا، پروگرام بنایا اور لانچ کروایا۔ اور اسی طرح جیسے ہی ڈگری اور ریسرچ پروگرام آیا رفا میں، تو ہم نے MS فرسٹ بیچ میں نے یہاں سے کیا، اور میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس نے بھی میرے ساتھ کیا۔ جی، اللہ کا شکر ہے۔ اور اس کے بعد پھر ریہیبلیٹیشن سائنسز میں جب PhD انٹروڈیوس ہوئی تو میں نے پھر PhD کی۔ اس کے علاوہ ہم نے کمیونٹی بیسڈ ریہیبلیٹیشن پہ کافی کام کیا، اور اس اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے بہت ایفرٹ کی۔ اس کے لیے میں نے کافی ٹریول بھی کیا، کراچی، سرگودا، فیصل آباد، ہر جگہ پہ جا کے ورکشاپس کرائیں، مین اسٹریم سکولز میں بھی کرائیں، ہاسپٹلس میں بھی کرائیں، سیمینارز، کانفرنسز، یہ کہیں بھی کوئی اگر پتہ چلتا تھا تو وہاں جا کے اپنی فیلڈ کو ریپرزینٹ کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جو ایفرٹ کر سکتے تھے وہ کی، جتنی کیپیسٹی تھی، جتنے موقع ملے، کوشش کی کہ اپنی فیلڈ کو ہر جگہ پہ انٹروڈیوس کرائیں۔ میم آپ یہ بھی بتائیں ہمارے سامعین کو کہ آپ کرنٹلی کہاں پہ کام کر رہی ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ سے کسی کو ہماری بات سے آپ کے ذریعے کسی کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو اس سے بڑھ کے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ہمارا علم نافع ہو، اس سے زیادہ تو کوئی چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، اور نہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ ہمارے سامعین کو بتائیے کہ آپ کہاں پہ کام کرتی ہیں، تاکہ اسپیچ لینگویج ڈسفیجیا، نگلنے کے مسائل یا کسی بھی مسئلے کے حوالے سے اگر لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو وہ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں، کہاں آ سکتے ہیں؟ ضرور۔ طارق، میں ہوتی ہوں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن، جس کو عام لوگ معذوروں کا ہسپتال کہتے ہیں، وہاں پر موجود ہوتی ہوں، اور وہ گورنمنٹ سیٹنگ ہے، اور وہاں پر فری آف کاسٹ ہم لوگ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ اور اسپیچ تھراپی سیشن ہوں، سوالوئنگ کے ہوں، جو بھی ڈسفیجیا ہو، وائس ڈس آرڈرز ہوں، ہر طرح کے پیشنٹس ہمارے پاس بہت زیادہ آتے ہیں۔ یہ بھی ایک اللہ کی بلیسنگ تھی کہ میں گورنمنٹ میں جاب کر رہی تھی، اور ہر جگہ سے پیشنٹ ہمارے پاس آیا، ہر طرح کا پیشنٹ آیا۔
جو ارد گرد کے لوگ جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں یا جو NIRM میں کام نہیں کر رہے, انہوں نے ان پیشنٹس کے صرف نام ہی سنے ہوں گے ڈس آرڈرس کے جو ہم نے دیکھے ہیں, ہم نے ڈیل کیے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ مجھے یہ موقع دیا کہ میں خود اپنے آپ کو دوسروں کو پڑھا سکوں, یہ بھی موقع دیا کہ میں خود بھی لرن کرتی رہوں. میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتانا چاہوں گی کہ پاکستان کی پہلی فیڈرل گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ایک ایسوسیشن ہے ہماری, پاکستان اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ ایسوسیشن, جو کہ رجسٹرڈ ہے اور جس کی میں ممبر بورڈ آف گورنر ہوں, اور وہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے اویئرنیس انکریز کرنے کے لیے. اور بلکہ میں آپ سب لوگوں کو کہوں گی کہ آپ اس کو اسٹرانگ کریں تاکہ آپ کی آواز ہر پلیٹ فارم تک پہنچائی جا سکے. یہ پاکستان اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ ایسوسیشن جو ہے یہ آپ کی یعنی اسپیچ تھراپسٹ کی ایسوسیشن ہے, اور یہ آپ ہی کے لیے بنائی گئی ہے, اور یہ فیڈرل گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہے. آپ اس کو جوائن کریں اور اس کو اسٹرانگ کریں. اور بہت سارے اسٹوڈنٹس میرے پوری دنیا میں ہی اب تو ہیں الحمدللہ کہ جو کام کر رہے ہیں, اور میرے لیے یہ صدقہ جاری ہے. انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے. جی میم, اور یہ میرے لیے بھی ایک آنر ہے کہ میں آج اپنے ٹیچر کا جو ہے وہ انٹرویو کر رہا ہوں. دس از آلسو آنر فار می کہ آپ نے ہمیں پڑھایا ہے, اور 7-8 سال سے جو ہم اس فیلڈ سے منسلک ہیں اور اپنی طرف سے جو ہم فرض ادا کر رہے ہیں اس میں آپ کا بہت زیادہ کردار ہے. میم میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے لیے. میم ہم بات کریں گے آج ڈسفیجیا کے حوالے سے. ہمارے سامعین کو بتائیے کہ ڈسفیجیا کیا ہے, اور ایڈلٹ اور بچوں میں کس وجہ سے کوز ہو سکتا ہے, یہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, اور اگر بچوں کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس کو تھوڑا سا اور کہ کیونکہ چھوٹے بچوں میں تو ہمارے پاس ایسے جیسے اسٹروک یا کوئی اور چیز وہ زیادہ پرومیننٹ نہیں ہوتی, لیکن وہاں پہ بھی ڈسفیجیا ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. تو میم اس کے بارے میں ہمارے سامعین کو تھوڑا سا پلیز آپ رہنمائی فرمائیں. بالکل. ڈسفیجیا یہ ایک انگریزی کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے کہ نگلنے میں مسئلہ ہونا, کسی بھی قسم کا نگلنے میں مسئلہ ہونا. لیکن ہم صرف اس کو نگلنے کی حد تک نہیں رکھ سکتے. اس کو اگر وائڈلی دیکھا جائے تو یہ آپ کے خوراک کے دیکھنے, اس کو پہچاننے, اس کو منہ میں ڈالنے, اس کو کھانے, اس کو نگلنے, یہ سارا جو ایریا ہوتا ہے وہ اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے. تو بیسیکلی ڈسفیجیا جو ہے کھانے کا مسئلہ ہے, کھانے کا کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے کھانا ہے, کیا کھانا ہے, اور اس کو نگلنا کیسے ہے. نگلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیفلی نگلیں, کوئی آپ کو سانس کی نالی میں نہ چلا جائے کھانا. اس لیے ڈسفیجیا کہا گیا ہے کہ اکثر جن لوگوں کو فالج ہو جاتا ہے بڑوں میں, یا جن کو کوئی اور ڈیزیزز ہوتی ہیں, آٹو امیون ڈیزیزز ہوتی ہیں, یا نیورو موٹر ڈیزیزز ہوتی ہیں, جیسے پولی نیوروپیتھی ہے, اس کے علاوہ پارکنسنس ڈیزیز ہے, اس طرح کے بہت سارے مسئلے ہیں جن کے رزلٹ میں ڈسفیجیا ہو جاتا ہے, یا پروگریسولی لیٹر آن جا کے ڈسفیجیا ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈسفیجیا جو ہے کئی دفعہ ڈیمینشیا کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یعنی میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ کھانے کو دیکھ کے کس طریقے سے کھانا ہے, کیسے کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, یہ سب مینیج کرنا, تو یہاں پہ بھی ان کو اس لیول کے اوپر بھی ڈسفیجیا یعنی ریکگنیشن میں پرابلم آ سکتی ہے. اسی طریقے سے کئی پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو فرنٹل لوب ڈیمیج ہو جاتا ہے, تو کوگنیٹیولی دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ ہم نے کس طریقے سے نگلنا ہے, کھانا ہے, کس طرح سے مینیج کرنا ہے, وہاں سے بھی آتا ہے. پھر ہمارے پاس کچھ بچے یا بڑے ایسے بھی آتے ہیں جو انٹلیکچولی چیلنجڈ ہوتے ہیں, ان میں بھی کھانے پینے کے مسائل اور ڈسفیجیا ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور بچوں میں خاص طور پہ جو پریمیچور برتھس ہوتی ہیں, ان بچوں میں اکثر ریفلیکسز ڈیولپ نہیں ہوتے سوالو کے, تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں, ٹیوبل فیڈنگ کے اوپر ہوتے ہیں. پھر الحمدللہ جب ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کا ڈسفیجیا ریزالو ہو جاتا ہے. اور اسی طرح بچوں میں نگلنے کے مسائل بہت سارے ہوتے ہیں, کافی ساری ریزنز ہوتی ہیں, جیسے سیربل پیلسی ہے, ان بچوں میں ظاہر پوسچر مینیج نہیں ہوتا. اسی طرح منہ کے مسلز بھی, سوالو کے مسلز بھی ویک ہوتے ہیں, تو ان میں بھی پرابلم آ جاتی ہے, ان میں بھی ڈسفیجیا آ جاتا ہے. کچھ بچے انٹلیکچولی چیلنج جو بچے ہوتے ہیں ان میں بھی کھانے پینے کے مسائل آتے ہیں, ان کو پراپر طریقے سے کھانا نہیں آتا, ایون کہ اپنا سلائیوا بھی وہ مینیج نہیں کر سکتے, اور وہ ڈرول کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ ان کے مسل سارے ٹھیک ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ڈرول کر رہے ہیں. تو وہ بھی ایک اپنے سلائیوا کو مینیج نہ کر پانا بھی ایک طرح سے ڈسفیجیا ہی ہے, کیونکہ سب سے پہلے آپ اپنا سلائیوا ہی سوالو کرتے ہیں. تو یہاں سے ہماری اسیسمنٹ بھی یہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ کانشیس لیول, پھر سلائیوا سوالو ٹیسٹ وغیرہ. اور جو بچوں میں اور مسائل آتے ہیں جیسے کلیفٹ پیلٹ ہے,
تو وہاں پہ بھی فیڈنگ ایٹنگ ڈس آ جاتے ہیں. آٹزم کے ساتھ بھی فیڈنگ ایٹنگ ڈس آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ بیہیویئر ایشوز کے ساتھ بہت سارے فیڈنگ ریلیٹڈ کئی دفعہ ہمارے پاس سائیکوجینک کیسز آتے ہیں. بچے جو کہ بالکل ریسٹرکٹیو ہوتے ہیں کہ وہ کھاتے نہیں, آرفڈ وغیرہ اس طرح کے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کی سائیکولوجیکل پرابلم ریزالو کرنی ہوتی ہے. کئی بڑے ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ گلے میں کچھ پھنسا ہوا ہے, کوئی اس میں آپ کو کوئی کاز نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی اسٹروک کی ہسٹری نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کو یہ فیل ہوتا رہتا ہے کہ گلے میں کچھ پھنسا ہوا ہے. تو اس میں بھی ہم اس کو بھی ڈسفیجیا ہی کہتے ہیں اور اس کو بھی ہم ڈیل کرتے ہیں, اور الحمدللہ ایسے بہت سارے کیسز ہم نے ریزالو کیے ہیں. الحمدللہ. سامعین محترم, آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 کے پلیٹ فارم سے پروگرام 3 تے, اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر صدف نوین. میم تھینک یو سو مچ, آپ نے ڈسفیجیا کو بہت اچھے طریقے سے ایلوبریٹ کیا, ایڈلٹس میں بھی اور بچوں میں بھی. میم میرا اگلا سوال ہے آپ سے کہ جن مریضوں میں ڈسفیجیا کا شبہ ہوتا ہے, سسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ کون سے ایسے اسٹیپس ہیں جو ایک اسپیچ تھراپسٹ لیتا ہے اس کو ڈسفیجیا کو ایویلویٹ کرنے کے لیے؟ اگر کوئی پیشنٹ آ گیا اور سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ڈسفیجیا ہے, تو ایک SLP کو کیا پتہ ہونا چاہیے, اس کے کون سے اسٹیپس ہونے چاہیے کہ وہ اس کو ایویلویٹ کر سکیں؟ دیکھیں, ایک جو اسپیچ تھراپسٹ ڈسفیجیا میں ڈیل کرتا ہے اس کو بہت اچھی نیورولوجی آنی چاہیے, نیورو انیٹمی آنی چاہیے, اس کو ویسے اپنی اسپیچ کی, کیونکہ اسپیچ اور سوالو کی انیٹمی سیم ہوتی ہے, تو وہ انیٹمی اس کو صحیح سے آنی چاہیے. انیٹمی فزیولوجی اگر آتی ہوگی تو پھر آپ اس کو اسیس کر سکیں گے. اگر آپ صحیح اسیسمنٹ کریں گے تو تبھی آپ اس کو صحیح طریقے سے ٹریٹ کر سکیں گے. ڈائگنوسس ہی آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ اس کا صحیح ٹریٹمنٹ پلان بنا سکیں. تو اس میں یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. اور اس کے لیے جو ہے کس طریقے سے کام کرتے ہیں ہم, سب سے پہلے ہم میڈیکل ریکارڈ پیشنٹ کا اسیس کرتے ہیں, انالائز کرتے ہیں, اس کو اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کس بیسک کاز کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے. کیونکہ اور پھر ہم ہسٹری لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کسی بھی اسیسمنٹ کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں, ہسٹری, آبزرویشن, اور پھر اس کے بعد اس کی اسیسمنٹ. تو یہ 3 اسٹیپس ہم فالو کرتے ہیں. آپ اس کی ہسٹری لیں گے, اس کی انوائرمنٹل ہسٹری کے علاوہ اس کے میڈیکل ہسٹری آپ کو بہت سارا گائیڈ کر دے گی, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ آبزرو کریں گے, آبزرویشن آپ کریں گے کہ وہ کس طرح سے, جو کہ ہم بیڈ سائڈ کلینکل اسیسمنٹ کے تھرو کرتے ہیں, کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کو کس طرح سے اس کا کانشیس لیول کیا ہے وہ دیکھا جائے گا, الرٹ ہے, کمانڈ فالو کر رہا ہے, تو پھر آپ اس کو سوالو کے لیے کمانڈ دے سکیں گے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم اس کا ریپیٹیٹیو سلائیوا سوالوئنگ ٹیسٹ کریں گے. سب سے پہلے سلائیوا سوالو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, وہاں سے دیکھیں. پھر وائس کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے کہ وائس ویٹ ہے, گرگلی ہے, اگر بات کرتے ہوئے آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ اسٹے ہے. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ایز سچ آپ کو ویٹ وائس نہیں فیل ہو رہی ہوتی, لیکن ایک اسٹے فیل ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ آپ کو اپنی ایکسپیرینس کے ساتھ ڈیولپ ہوتی ہے. تو یہ آپ اس کے علاوہ آپ اس کے بعد پھر واٹر سوالو ٹیسٹ کرتے ہیں. پھر آپ فوڈ ٹرائلز کرتے ہیں. فوڈ ٹرائلز میں آپ ڈفرینٹ کنسسٹنسی کی سی بیسڈ فوڈ ٹرائلز دیتے ہیں اور ان سے آپ اسیس کرتے ہیں. ونس آپ یہ اسیس کر لیتے ہیں تو پھر آپ آگے پھر ٹیسٹنگ کی طرف جاتے ہیں. ٹیسٹنگ میں آپ کے پاس ہے ویڈیو فلوروسکوپک ایگزامینیشن آف دا سوالو, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے فیس فائبرو آپٹک اینڈوسکوپک ایگزامینیشن آف سوالو سیفٹی. یہ 2 چیزیں آپ انسٹرومنٹل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ سروائیکل آسکلٹیشن بھی کر سکتے ہیں کہ آپ آسکلٹیٹ کر کے دیکھیں کہ سوالو ساؤنڈز کیسی ہیں. ایک وہ بھی آپ کو ایکسپیرینس سے, جب آپ بہت سارے نارمل سوالو سنیں گے تو آپ ایب نارملٹی ان سوالو ساؤنڈ آپ کو فائنڈ آؤٹ کر سکیں گے. پھر اس کے بعد ہے آپ اس کے علاوہ جو ہے اینڈوسکوپی وغیرہ یہ سب کرنے کے علاوہ آپ بلو ڈائی ٹیسٹ, ایوان بلو ڈائی ٹیسٹ, موڈیفائڈ ایوان بلو ڈائی ٹیسٹ بھی اب آ گیا ہے, جو کہ آپ ٹریکیوسٹمائزڈ پیشنٹس کے ساتھ کر سکتے ہیں اور سکسیزفلی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ مس سوالو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور اس کے علاوہ کوگنیٹیو اسیسمنٹ پیشنٹ کی کرنا, اس کا لیول آف الرٹنس چیک کرنا GCS گلاسکو کوما اسکیل کے تھرو یا موکا کے تھرو کوگنیٹیو اسیسمنٹ کرنا, یہ سب پارٹ ہے ڈسفیجیا کی اسیسمنٹ کا. تو میم آپ کی بات کو اگر میں سمرائز کروں تو وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ڈسفیجیا کے ساتھ کام کرنے کے لیے آپ کی کلینکل نالج اور کلینکل سکلز کا ایکسپرٹی ہونا بہت ضروری ہے, ادروائز آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے میم, کیونکہ ہمارے پاس ڈسفیجیا جو ہے وہ اورل لیول پہ بھی ہے, فرنجل لیول پہ بھی ہے, ایسوفیجل لیول پہ بھی ہے. میم مجھے یہاں پہ ہمارے سامعین کو یہ بتائیے کہ کون سے لیول کے ڈسفیجیا تک اسپیچ تھراپسٹ کام کر سکتے ہیں؟
ہاں جی، میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ آپ ریکگنیشن سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ریکگنیشن واٹ ٹو ایٹ اینڈ ہاؤ ٹو ایٹ, ڈیسائڈنگ بٹوین دیز ٹو آن دیز ٹو میٹرس. تو یہاں سے آپ کام اسٹارٹ کریں گے. اور پھر اس کے علاوہ آپ ایک چیز میں ایک پوائنٹ مس کر گئی تھی, اورل ایگزامینیشن بہت سگنیفیکنٹ ہے کہ اورل ایگزامینیشن کرنا, سینسری ایگزامینیشن, موٹر ایگزامینیشن, کیونکہ جب ہم فوڈ اپنے ماؤتھ میں رکھتے ہیں تو ہماری وہ ماؤتھ ہماری انفارمیشن دیتا ہے ہمارے برین کو. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم فوڈ کہاں پہ ہے, کہاں کیسے کھانا ہے اس کو. تو ایک آپ کے منہ میں کوئی چھوٹا سا ایک ذرہ بھی ہو تو آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ سینسری انفارمیشن برین کو جاتی ہے, تو برین موٹر ایکٹیویٹی کے لیے ہمارے ماؤتھ کو آرڈر کرتا ہے. تو اورل ایگزامینیشن بھی بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے. پھر جو ہوتا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اسیسمنٹ کرنے کے بعد اور اورل ایگزامینیشن, اورل اسیسمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے اس کو فردر سوالو اسسمنٹ کرنا ہے. ایک دفعہ اپنا کوشچن ریپیٹ کیجیے گا. میرا کوشچن یہ تھا کہ اسپیچ تھراپسٹ جو ہے کہاں تک کرے گا, کی جو ہے وہ کس لیول پہ جائیں گے؟ اورل, فرنجل, ایسوفیجل ہمارے پاس ہوتی ہیں, تو ہم کہاں تک کام کریں گے؟ لیکن اسیسمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے نا, تو ہم ایکلیجیا کارڈیا یعنی لوور ایسوفیجل اسفنکٹر جو کہ اگر اف اٹ فیلز ٹو ریلیکس, اس کی وجہ سے بھی ڈسفیجیا ہوتا ہے. ہمارے پاس ایسے کیسز بھی آتے ہیں. تو اسیسمنٹ کے لیول تک تو ہم وہاں تک جاتے ہیں, لیکن وہاں پہ ہم کام نہیں کرتے. وہاں پہ پھر گیسٹرونٹرولوجسٹ یا سرجن کام کرتا ہے. لیکن جو اسپیچ پیتھولوجسٹ ہے وہ اورل ڈسفیجیا کے ریکگنیشن فیز پہ, اورل فیز پہ, اوروفیرنجل فیز پہ اور فیرنگو ایسوفیجل فیز تک کام کرتا ہے. اب اپر ایسوفیجل اسفنکٹر ریلیکس نہیں کر رہا, کانٹریکٹڈ ہے, اوپن نہیں ہو رہا, تو یہاں پہ اب آپ نے کچھ تھراپیز ہیں جو آپ دے سکتے ہیں. اور ان تھراپیز کے ساتھ ساتھ کچھ اگر کوئی سرجیکل پروسیجر چاہیے, جیسے اینڈوسکوپ ڈال کے آپ اس کو بوجیز وغیرہ یوز کر کے اس کو ریلیکس کیا جاتا ہے. خاص طور پہ جو کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں ریڈیو تھراپی کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں, تو وہ ان کو پھر ہم واپس ڈاکٹر کے پاس بھیجتے ہیں. تو ایک طرح سے ہم ایسوفیجل فیز پہ بھی کام کرتے ہیں. جب ہم فوڈ کو ماڈیفائی کرتے ہیں, اگر کسی کو گرڈ کا پرابلم ہے تو ہم اس کی فوڈ ماڈیفیکیشن کر رہے ہیں, تو وہاں پہ ہم اس کے اس لپ پہ بھی کرتے ہیں, ایسوفیجل فیز پہ بھی کام کرتے ہیں. لیکن پرٹیکولرلی ہم ریکگنیشن, اورل اور فرنجل کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ میم. سامعین محترم, رفا FM 102.2 کے پلیٹ فارم سے پروگرام 3 تے تعلیم, تحقیق اور طب, اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر صدف نوین. میم تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت ڈیٹیل سے ان ساری چیزوں کے بارے میں بتایا. میم ہمارے پاس ڈسفیجیا میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے اسپائریشن اور ایک ہوتی ہے پینیٹریشن. یہ ٹرمینالوجی ہم بہت زیادہ بینگ اسٹوڈنٹ بھی ہم نے سنی, اور ہم اپنے اسیسمنٹ میں بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں. میم کیسے ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ ایسپریشن کیا ہے اور پینیٹریشن کیا ہے؟ دیکھیں, جب ہم کچھ کھانا کھاتے ہیں نا تو ہمیں کف ہوتی ہے, چوکنگ ہوتی ہے. ڈسفیجیا وہیں پہ ہے کہ مطلب اگر آپ کو چوکنگ ہو رہی ہے, کفنگ ہو رہی ہے, آپ نے کف کیا اور آپ نے جو بھی مس والوڈ جو فورن باڈی تھی آپ نے اپنے لیرنگس کے اوپر سے نکال دی, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف ووکل کارڈ کے اوپر والے لیول تک تھی, اپر اس سپرا ووکل کارڈ ایریا جو سپرا گلوٹک ایریا اس میں گئی تھی, اور اس نے آپ نے اس کو نکال دیا تو وہ پینیٹریٹڈ تھی, یعنی اس لیول تک پینیٹریشن ہوتی ہے. جب کوئی بھی فورن باڈی ووکل کارڈ سے یا گلوٹک ایریا کو کراس کر کے نیچے ٹریکیا کی طرف چلی جاتی ہے تو اس کو ہم ایسپریشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر تو صرف پینیٹریشن ہوتی ہے تو یوزلی اگر آپ پیشنٹ کا کف اسٹرانگ ہے تو کف از فار سیفٹی. ٹھیک ہے, جو جیسے پین ہے وہ ہمیں سیف کرتا ہے, ہمیں بتاتا ہے ہماری باڈی میں کوئی گڑبڑ ہو تو پین ہمارا بتا رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر کف ہو رہی ہے تو وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ سم تھنگ از گوئنگ ٹورڈز آن دا رانگ وے, اس غلط راستے پہ جا رہا ہے, ایئر وے کی طرف جا رہا ہے, فوڈ وے کی طرف نہیں جا رہا, فوڈ پائپ کی طرف. تو وہاں پہ آپ نے اس کی کفنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کفنگ جو ہے پینیٹریشن والی کف ہے یا ایسپریشن والی کف ہے. اور جو ایسپریشن جن پیشنٹس کو ہوتی ہے ان کی آپ کو نمونیا کی ہسٹری بھی ملتی ہے. ان پیشنٹس میں کیونکہ کوئی بھی فورن باڈی اگر ہمارے لنگس میں چلی جائے گی تو وہ نمونیا کاز کرے گی, نیمونائٹس کاز کرے گی. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی اوپر ہی سے ہم کف آؤٹ کر دیتے ہیں وہ دیٹ از کہ ہمارا ایئر وے, ہماری لیرنجل سیل اسٹرانگ ہے اور ہم اس کو اسپٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, نکال سکتے ہیں. اور جو ڈسفیجیا ہے اس میں آپ نے کرنا بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ رانگ وے پہ اگر جا رہا ہے تو آپ نے اس کو رائٹ وے پہ لے کے جانا ہے فوڈ کو. اگر فوڈ ایئر وے کی طرف جا رہی ہے تو آپ نے اس کو ایسے پروسیجرز, ایسے میتھڈز, ایسے پوسچرز, ایسی کمپنسیشنز یوز کرنی ہے کہ فوڈ جو ہے وہ
فوڈ وے کی طرف جائے, ایئر وے کی طرف نہ جائے. میم آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہمیں ایک سوال بھی موصول ہوا ہے. ایک مریض کو اگر فالج ہو گیا ہے اور اس کو کھانا کھانے میں مسئلہ ہو رہا ہے اور نگلنے میں مسئلہ ہو رہا ہے اور اسے ذہنی طور پر یاد نہیں رہتا کہ اس نے کھانا کھایا ہے کہ یا نہیں, یا اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے چبانا کس طرح ہے, تو میم اس مسئلے میں جو ہے وہ ہمارے سامعین جاننا چاہیں گے کہ اسپیچ تھراپسٹ کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ کہ اگر فالج ہو گیا اور اس کی وجہ سے اس کو کھانے پینے میں مسئلہ ہو رہا ہے, تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ فالج کون سے برین کے پارٹ کا ہوا ہے. لائک اگر رائٹ سائڈ آف دا برین انوالوڈ ہے تو لیفٹ سائڈ آف دا باڈی افیکٹ ہوتی ہے, اور رائٹ سائڈ آف دا برین اگر افیکٹڈ ہے تو فیرنجل ڈسفیجیا آتا ہے. یہ کی ہے جو آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے, یہ میں یاد کروں گا کہ فیرنجل ڈسفیجیا آئے گا. تو اس میں جو ہے ٹیوبل فیڈنگ پہ پیشنٹ 2 ہفتے سے 4 ہفتے تک رہ سکتا ہے. اس میں اب آپ نے مینیج کرنا ہے, کتنا ڈیمیج ہے اس کے مطابق آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر لیفٹ ہیمسفیئر ڈیمیج ہے تو رائٹ سائڈ آف دا باڈی افیکٹ ہوگی, اور لیفٹ ہیمسفیئر اگر ڈیمیج ہوگا تو اورل ڈسفیجیا آئے گا. ٹھیک ہے, تو اورل ڈسفیجیا میں جلدی پیشنٹ جو ہے وہ امپروو کرنے کے چانسز ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی فیرنجل فیز بالکل ٹھیک ہوتی ہے, فالج کی وجہ سے اورل فیز افیکٹڈ ہے, تو پھر ہم اورل کو بائی پاس کر کے فیرنکس کو اسٹیمولیٹ کرتے ہوئے اورل کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے بھی ہم کام کرتے ہیں. تو اٹ آل ڈیپینڈس کہ کس طرح کا فالج ہے, یا جیسے بلبر پیلسی ہے, اگر ایسے ایریا میں ڈیمیج ہے برین کے, ایسے ایریا میں جہاں پہ ساری نروس کے جو کرینیل نروز ہوتی ہیں ہماری, جو کہ ہمارے سارے سوالو کے مسلس کو سپلائی کر رہی ہیں, اسپیچ کے مسلس کو سپلائی کر رہی ہیں, وہ ڈیمیج ہو گیا ایریا. وہ سوالو کے مسلس کے ایریا کا جو ڈیمیج ہے اسے بلبر پیلسی کہتے ہیں. اگر وہ بلبر ریجن افیکٹ ہوا ہے تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے جیسے میڈلری اسٹروک ہو گیا, تو اس صورت میں ہم نے پیشنٹ کو 80 to 90 ڈیز کا ٹائم پیریڈ لگتا ہے سوالو ریزالو ہونے میں, اور اس میں آپ نے سیکریشنز کی میجرمنٹ سے لے کے پھر آپ نے اس کی سوالو ٹریننگ کرنی ہوتی ہے. میم اس کا مقصد اس بات سے میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ڈسفیجیا کا پروگنوسس یا اس میں پیشنٹ کو جو ٹھیک ہونے کے لیے اس میں جو ہے وہ ٹائپ آف جو ہے وہ اسٹروک بہت امپورٹنٹ ہے کہ برین کا کون سا ایریا جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے, ایج آف دا پیشنٹ, ایج آف دا پیشنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, پھر سیویئرٹی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹروک کی ٹائپ کون سی, اسکیمک ہے یا ہیمریجک ہے, یہ ساری چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ایک چیز آپ نے اور پوچھی تھی کہ اگر کوئی بھولتا ہے پیشنٹ, یس, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ نے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ریزالو کر سکتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے مینیج کرنی ہوتی ہیں. جب اسپیچ تھراپسٹ جو بھی ریہیبلیٹیشن پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں, وہ ریورس نہیں کرتے کسی بھی ڈیمیج کو. جس کو کر سکتے ہیں اس کو آف کورس ٹریٹ کریں گے, ریورس کریں گے آف کورس, لیکن جو کچھ چیزیں مینیج کرنی ہیں تو اس میں آپ نے ایسے آکوپیشنل تھراپسٹ کے ساتھ مل کے ایسے پروٹوکالز بنانے ہیں کہ پیشنٹ کو کس طرح سے آپ نے اس کی ڈائریز مینٹین کرنی ہے کہ اس نے کھا لیا تو وہ اپنے میلز کے اوپر مارک کر دے کہ اسے یاد رہے کہ میں نے کھا لیا ہے. ٹھیک ہے, اور تاکہ دیکھیں بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہے نا, تو اس کو پھر ہمیں مینیج کرنے پڑے, مینجمنٹ کے لیے چیزیں بنانی پڑیں گی, اور کیسے کھانا ہے, اس کو چبانا ہے نہیں چبانا, تو وہ بھی پھر ہمیں ٹرین کرنا پڑتا ہے پیشنٹ کو کہ اس کو ہو سکتا ہے اگر وہ ریڈ کر سکتا ہے تو ہم اس کے ساتھ لکھ دیں کہ یہ والا فوڈ آئے گا تو آپ نے چو کر کے کھانا ہے, یا ہم اس کو پریپیئر کر دیں, اور کچھ ایسے ٹیوبس وغیرہ اویلیبل ہیں جن کے تھرو ہم چوئنگ وغیرہ ڈیولپ کرا سکتے ہیں. میم اگلا سوال ہے میرا اسی سلسلے میں آپ سے کہ ہم جو ہے وہ اسپیچ تھراپسٹ بیڈ سائڈ سولو اسسمنٹ ہم لوگ جو کرتے ہیں میم, یہ کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ بیڈ سائڈ سوالو اسسمنٹ, دیکھیں جب بھی آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے نا تو سب سے پہلے 3 آپ کے پاس چیزیں ہوتی ہیں, کیا سوالو سیفٹی, سوالو ایڈیکویسی اور ایفیشنسی, کہ سیف کھائے, ایئر وے کی طرف نہ جائے, ایڈیکویٹ کھائے, پورا کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا, جتنی اماؤنٹ اس کی ریکوائرمنٹ ہے, جتنی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ ہے, ہائیڈریشنل ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کو ملنی چاہیے, اور اس کے علاوہ ایفیشینٹلی کہ وہ میل کتنی دیر میں ختم کرتا ہے, یا جو جس طریقے سے کھانا ہے اس کو چبا کے صحیح طریقے سے کھا سکتا ہے کہ نہیں. یہ 3 چیزوں کو ہم اسیس کرتے ہیں, اور 3 چیزوں کو ہی ہم ٹارگٹ کرتے ہیں جب ہم تھراپی کرتے ہیں. تو بیڈ سائڈ کلینکل اسسمنٹ میں ہم کرتے ہیں جیسے ٹورانٹو بیڈ سائڈ سوالو اسکریننگ ٹیسٹ ہے وہ یوز کیا جاتا ہے, جس میں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کا لیول آف الرٹنس کیا ہے. سب سے پہلے کہ وہ آپ کو رسپونڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا,
کیونکہ اگر پیشنٹ انکانشیس ہے تو ہم اس کو انڈائریکٹ تھیراپی یعنی صرف مساجز اور ایکسرسائزز تو کرا سکتے ہیں, لیکن کھانے پینے کے لیے اویک ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اب وہ جو لیول آف اویکنیس یا الرٹنیس ہوگا ہم اس کے مطابق اس کی فوڈ ماڈیفائی کریں گے. جیسے اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں, ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے, وہ اتنا اویئر نہیں ہوتا کہ میں نے کیسے چو کرنا ہے, ایک تو دانت نہیں آتے, لیکن اس کو فوڈ کو مینیج کرنا آہستہ آہستہ سیکھتا ہے. شروع میں نکالتا ہے منہ سے, پھر اس کے بعد اس کو مینیج کرتا ہے. تو بالکل ایک پیشنٹ جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم نے یہی دیکھنا ہے بیڈ سائڈ میں کہ ہماری کمانڈ کتنی فالو کر لیتا ہے. اگر ہم اسے کہتے ہیں کہ منہ بند کریں, نگل لیں, تو کیا وہ نگل سکتا ہے؟ ہم اسے کہتے ہیں اپنا تھوک نگلیں, تو کیا وہ تھوک نگل سکتا ہے؟ تو بیڈ سائڈ اسیسمنٹ میں سب سے پہلے ہم نے اس کا لیول آف الرٹنس دیکھا, پھر دیکھا کہ کوئی کفنگ چوکنگ وغیرہ تو نہیں موجود. پھر ہم اس کا پوسچر دیکھیں گے. پوسچر بہت سگنیفیکنٹ ہوتا ہے ڈسفیجیا کے مینجمنٹ میں, کہ اگر تو وہ بیٹھ سکتا ہے اپ رائٹ پوسچر میں, جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا فالر پوسچرز ہیں, زمرمن پوسچرز ہیں, تو اس کے اکارڈنگلی اگر اپ رائٹ پوسچر مینٹین کر سکتا ہے تو ایئر وے سیف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ ریکلائن پوسچر ہے تو ہم نے کتنا ریکلائن رکھنا ہے, یہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اسیسمنٹ آپ نے کی. پھر اس کے بعد آپ اس کی اسپیچ کی اسیسمنٹ, اس کی کوگنیشن کی اسیسمنٹ, یہ سب آپ بیڈ سائڈ کلینکل اسیسمنٹ میں کر لیتے ہیں. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہسٹری پلس بیڈ سائڈ کلینکل اسیسمنٹ آپ کو ایک ڈائگنوسس دے دیتی ہے. جو ایکسپیرینس یا انٹیلیجنٹ تھراپسٹ ہوں گے وہ اپنے ڈائگنوسس پہ پہنچ جاتے ہیں. وہ ٹینٹیٹیو ڈائگنوسس کے ساتھ پھر ٹریٹمنٹ پلان بنانا شروع کر دیتے ہیں وہیں پہ. یس میم. سامعین, آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 کے پلیٹ فارم سے پروگرام 3 تھے, اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مدعو ہیں ڈاکٹر صدف نوین. میم, انسٹرومنٹل جو ہمارے پاس اسیسمنٹ ہے ڈسفیجیا کو لے کے, اس میں ہمارے پاس دو چیزیں, ایک فیس ہے اور ایک VFSS ہے. میم, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ کن پیشنٹس کے لیے ریکمینڈ کی جاتی ہے, اور کیا ہر پیشنٹ کو جو ہے وہ اس سے گزرنا چاہیے؟ دیکھیں, کچھ تو آپ کا اویلیبلٹی آف دیز ٹیسٹس پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر تو اویلیبل ہیں تو پروٹوکال یہی کہتی ہے کہ آپ ٹیسٹ کروائیں. گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹس ہیں ویڈیو فلوروسکوپک سوالو اسیسمنٹ اور اینڈوسکوپک سوالو اسیسمنٹ. یہ دونوں گولڈ اسٹینڈرڈ ہیں ڈسفیجیا کی اسیسمنٹ کے اندر کے لیے, لیکن یہ ہے کہ اویلیبلٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو ادروائز پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی کلینکل اسیسمنٹ کے اوپر ڈیسیجن لینا پڑتا ہے. وٹ ایور یو ہیو اسیسڈ کلینکلی دیٹ شوڈ کو ریلیٹ ود دا ٹیسٹ. ٹھیک ہے, جب وہ ٹیسٹ کے ساتھ کو ریلیٹ کرے گا تو پھر آپ کانفیڈنٹلی اینڈ اس کو آپ بڑے افیکٹولی آپ اس کو جیسے ٹیوب آؤٹ کرنی ہے, ٹیوبل فیڈنگ پہ لے کے جانا ہے, یہ سب ڈیسیجنز آپ کر سکتے ہیں. آپ کی ڈیسیجن میکنگ ایزی ہو جاتی ہے اگر آپ ٹیسٹ کرتے ہیں. تو ٹیسٹ ڈیفینیٹلی ہر پیشنٹ کا آلموسٹ ہوتا ہے, بٹ اگین آپ نے جب ہسٹری لی, آپ نے پیشنٹ کو اسیس کیا انیشلی, تو تب آپ یہ ڈیسیجنس کرتے ہیں. جیسے آپ نے بیڈ سائڈ اسکریننگ اسکریننگ کی, اس کے بعد ایک ٹیسٹ ہے گاجنگ سوالو اسکرین, وہ آپ نے اپلائی کیا تو آپ اس کے اینڈ پہ جا کے وہ آپ کو ڈیسائیڈ کراتا ہے کہ آپ نے انسٹرومنٹل اسیسمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو وہ ایک بہت اچھا اسٹیپ وائز اسیسمنٹ ٹول ہے گاس کے نام سے. آپ اس کو اپلائی کریں, آپ خود بخود اس ڈیسیجن پہ پہنچ جائیں گے کہ آپ نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا. میم, ڈسفیجیا آپ اتنے سالوں سے کام کرنے میں لگی ہوئی ہیں اور چینجز آتی گئی ہیں, ٹول نئے ڈیولپ ہو گئے, کلینکلی بھی اور انسٹرومنٹل بھی بہت سارا چینج آیا ہے ڈسفیجیا کی مینجمنٹ کے حوالے سے, اسیسمنٹ کے حوالے سے. میم, مجھے بتائیں کہ ایویڈنس بیس پریکٹس کو آپ کیسے اپنی جو ہے اس میں لے کے آتے ہیں, انکلوڈ, کیونکہ نئی چیزیں آ رہی ہیں. اب تو میرے خیال میں وہ ڈسفیجیا کے مینجمنٹ کے لیے ایک کوئی وائٹل اسٹم ڈیوائس بھی ہے جو یوز ہو رہی ہے. تو چینج تو ہو رہا ہے, ہم مشینری کی طرف بھی جا رہے ہیں, ٹیکنالوجی کا بھی یوز ہو رہا ہے. تو میم, ایویڈنس بیس پریکٹس کو آپ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی پریکٹس میں شامل کرتے ہیں؟ ایویڈنس بیس پریکٹس ہوتا ہے کہ آپ ریسرچ سے لیتے ہیں ایویڈنس اپنے پیشنٹ کی. پیشنٹ از دا سینٹر, جس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے لیے کیا ضروری ہے, آپ کی ریسرچ اس میں کیا کہہ رہی ہے, کلینکل ایکسپرٹیز کیا کہہ رہی ہیں, ان سب چیزوں کو ملا کے آپ ڈیسیجن کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, اس لیے کہ پیشنٹ کا جو ایک ٹیوبل فیڈنگ کے اوپر ڈپینڈنٹ فیز ہے وہ کم کیا جا سکے, یا ہاسپٹل اسٹے کم کیا جا سکے. اس کو پوائنٹ آف ویو کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے بہت ساری چیزیں بہتر ہو گئی, امپروو کر رہی ہیں, اور جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے تو چیزیں بہت زیادہ امپروو کرتی جا رہی ہیں.
تو اس میں جو ہے ایویڈنس بیسڈ پریکٹس بہت سگنیفیکنٹ ہے ڈسفیجیا میں، کیونکہ آپ ٹرائل اینڈ ایرر پہ ڈیسیجن نہیں لے سکتے، پیشنٹ کی لائف کی سیفٹی کا مسئلہ ہے. اس لیے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایویڈنس اس میں کیا کہہ رہی ہے، اسی کو لے کے آپ کو آگے چلنا ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں وائٹل اسٹیم ہے، اس کے علاوہ ای ایم ایس ہے، اس کے علاوہ آپ جیسے میں نے ابھی فائبرو آپٹک اینڈوسکوپک ایویلویشن کی سرٹیفکیشن کی ہے، اس کی ریزن یہی ہے کہ یہ اب انٹرنیشنلی اٹ از پارٹ آف دا اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ کی ڈگری کہ وہ فیس ٹرینڈ بھی ہو. تو ابھی میں نے اس کی بھی کی ہے، فیس کی ٹریننگ کی ہے، مینول تھیراپی کی میں نے ٹریننگ کی ہے، اسی وجہ سے کہ بہت ساری مینول تھیراپی بہت اچھی ایک اپروچ ہے جس میں ڈسفیجیا، وائس، یہ سب چیزیں آپ ڈیل کر سکتے ہیں. بلکہ آرٹیکولیشن پہ بھی میں نے اس کو اپلائی کیا تو بہت اچھے ریزلٹس آتے ہیں. گریٹ میم. آپ اپنے لیول پہ بھی ہر چیز کو جو ہے وہ ریسرچ کرتی ہیں کلینکلی بھی، اور پھر وہ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایک کلینکل کوشچن بھی مل جاتا ہے کہ یار یہ چیز جو ہے وہ اس چیز کے لیے بنی ہے، ہم اس کو اس کے لیے بھی استعمال کریں تو ہمارے پاس ریزلٹس آ سکتے ہیں. ایسے ہی ہے جیسے لی سلورمین تھیراپی ہے، آپ اس کو بروکازیفیزیا میں بھی یوز کریں. تھیراپی وائس کی ہے لیکن بروکازیفیزیا میں بھی اس کے ریزلٹ آتے ہیں. گریٹ میم. میرا آپ سے جو ہے وہ اگلا کوشچن ہے کہ ریہیبلیٹیشن ٹیکنیکس بہت امپورٹنٹ ہے، مینی اوورز وغیرہ ڈسفیجیا کے مینجمنٹ میں جو بہت کامنلی کام کرتی ہیں ٹیکنیکس، ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ ہمارے سامعین کو بتائیے. جی، اس میں دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کمپنسیٹری ٹیکنیکس اور ایک ہوتا ہے کہ تھیراپیوٹک ٹیکنیکس یعنی ایکسرسائزز وغیرہ. ٹھیک ہے، تو پوسچر مینجمنٹ ہو گئی، فوڈ مینجمنٹ ہو گئی، فوڈ ماڈیفیکیشن ہو گئی، یہ کچھ کمپنسیٹری ٹیکنیکس ہے. جیسے ہمارے پاس ایک پیشنٹ آیا، اس کو فرنجل ڈسفیجیا ہے، ہم نے اس کو پانی دیا اور ہم نے کہا سوالو کریں، اس نے سوالو کیا اور چوک کر گیا. ہم نے اسے کہا کہ آپ سر نیچے کریں، چن ٹک کریں اور سوالو کر لیں. یہ کمپنسیشن ہے. کمپنسیشن کے ساتھ ساتھ یہ ایکسرسائز بھی ہے. فیرنگس کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے آپ کی فیرنجل مسلس کی، کہ جب آپ چن ٹک کے ساتھ کرتے ہیں یا چن ٹک ود ریزسٹنس کرتے ہیں تو ایکسرسائز ہو جاتی ہے. اور کمپنسیٹری میں آپ فوڈ موڈیفائی کرتے ہیں کہ اگر ایک پیشنٹ جو ہے وہ چویبل نہیں لے سکتا تو آپ اس کو پیورے فوڈ دے دیتے ہیں. اگر کوئی تھن لیکوڈس نہیں لے سکتا آپ اس کو تھکن لیکوڈس دے دیتے ہیں. تو اس طرح کر کے یہ کمپنسیشنز ہیں. باقی جو ایکسرسائزز ہیں اس میں مینڈلسن مینیور ہے، یعنی کہ مینول ایلیویشن آف دا لیرنگس، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کریکوفرنجل ڈائلیشن ہوتی ہے اور فوڈ جو ہے آسانی سے نگلا جا سکتا ہے. شیکر میتھڈ ہے، بہت سارے میتھڈز ہیں جو کہ ایکسرسائز کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے، میرا اتفاق ہوا کچھ ادھر ادھر ارد گرد کے شہروں میں جانے کا، تو میں نے دیکھا کافی سارے بزرگوں کو لوگوں نے ٹیوبل فیڈنگ کے ساتھ اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے. ان کو لگتا ہے کہ اس چیز کا کوئی علاج نہیں ہے. تو اس کا علاج بھی ہے اور اس کے ساتھ بہت آسانی بھی ہے. کئی دفعہ ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، لائک ایک ایپیلیپٹک پیشنٹ آیا، بچہ 6 سال سے ٹیوبل فیڈنگ پہ تھا، سی پی ود ایپیلیپسی. الحمدللہ اس کو ہم نے ایڈمٹ کیا اور ان کے ہم نے 20 days کے اندر اس کی این جی آؤٹ کر دی اور اس کو ہم نے اورل فیڈنگ کے اوپر لیا ہے. تو اس طرح سے کام ہو سکتا ہے، ان میں بہتری آ سکتی ہے. مطلب یہ کوئی ہم جادو نہیں کر رہے بیٹھ کے، بس یہ کہ آپ پہنچیں ہم تک تو ہم آپ کا ٹریٹمنٹ کریں. آپ کی زندگی بھی آسان ہوگی، پیشنٹ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی. اور جب وہ کھاتے ہیں اتنے عرصے کے بعد تو ان کے لیے ایک بہت عید کا سما ہوتا ہے کہ جب وہ کھا رہے ہوتے ہیں اور ان کی ٹیوب آؤٹ کر دی جاتی ہے. تو کیونکہ میم اگر ہم اوریلی کوئی چیز لے ہی نہیں رہے تو ہمیں ٹیسٹ کا کیا پتہ چل رہا ہے، لائف ہی ہم کیا کھا رہے ہیں یا ہمیں اس کا ذائقہ کیا ہے. اور ہماری زندگی میں تو وہ جتنا ہم لوگ پاکستانی، جتنا ہم فوڈ لور ہیں اور ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ بھئی کھانے میں یہ چیز ایسی ہو، یہ چیز ایسی ہو، ہم ان چیزوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. تو ایک شخص جو ڈپرائیو ہوتا ہے ان چیزوں سے، اس کی زندگی سے بہت ساری چیزیں رنگ ختم ہو جاتے ہیں. ایسی ہے کہ آپ دیکھیں نا، ہم وی میٹ اوور اے کپ آف ٹی، ہم کھانے پہ انوائٹ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں سوشلائزیشن، سائیکولوجیکل سیٹ بیکس، یہ سب چیزیں، ہر چیز افیکٹ ہوتی ہے جب آپ کھا پی نہیں سکتے. سامعین محترم، رفا FM 102.2 کے پلیٹ فارم سے پروگرام 3 تھے، اور پروگرام میں آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر صدف نوین موجود ہیں جو ڈسفیجیا کے حوالے سے ہمارے سامعین کو معلومات فراہم کر رہی ہیں. اور یہ وہ معلومات ہیں جو ایک عام انسان کے لیے اور وہ لوگ یا پروفیشنل جو کسی بھی طریقے سے SLP کے پروفیشن کے ساتھ منسلک ہیں، اپنی اسٹڈیز کر رہے ہیں، وہ اس کو سن کر جو ہے وہ مستفید ہو سکتے ہیں. آپ کو ایک آسان زبان میں جو ہے بہت سارا لیکچر
لیکچر مل جائے گا جو شاید آپ کلاس میں بیٹھ کے جو ہے وہ سلائڈس کے ذریعے نہ سیکھ سکیں، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ ایکسپرٹیز ہیں، اسکلز ہیں اور اتنے سالوں کا تجربہ ہے جو انہوں نے اپنی محنت کے ساتھ اور اپنے کام کے ساتھ جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے. میرا ایک آخری کوسچن ہے آپ کے ساتھ، اور وہ مجھے لگتا ہے کیونکہ میں خود اسپیچ تھراپسٹ ہوں، پاکستانی اسپیچ تھراپسٹ کے لیے جو ہے نا میم وہ چیلنجز ڈسفیجیا کو لے کر، بیکاز میں جب کسی پیشنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہوں تو ٹریکاسٹمی کا پیشنٹ ہے تو ہمیں جو ہے وہ سیکریشن مینیج کرنا نہیں آتی ہیں. میں انٹرنیشنلی دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ NG ٹیوب پاس کر سکتے ہیں، فیس سیکشننگ کر سکتے ہیں، فیس کے اوپر وہ ٹرین ہے، ایون بلو ڈائی ٹیسٹ کے اوپر وہ ٹرین ہے. ہمارے ہاں چیلنجز بہت ہیں SLPs کے لیے، اور وہ ڈسفیجیا میں آ کے بہت لیگ کر جاتے ہیں. میم اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ کیا چیزیں کس طریقے سے بہتر ہو سکتی ہیں اگر کوئی اپنے طور پر اس چیز کو پرسیو کرنا چاہے کہ میں اپنی اسکلز کو اور بہتر کرنا چاہتا ہوں، تو میم ان کے لیے آپ کیا تجاویز دیں گے؟ ایک تو سب سے پہلا چیلنج جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے پیشنٹ ریفرل، کہ پیشنٹ آپ کے پاس ٹائملی ریفر ہو جائے، تو اس سے جو ہوتا ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ چیز. دوسرا چیلنج جو ہوتا ہے اویلیبلٹی آف ریسورسز، ایکسپرٹیز، نالج، اسکل، یہ سب چیزیں ایک چیلنج ہے کیونکہ ہر بندہ ڈسفیجیا کو اتنے اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا پڑتا ہے. اور باقی جو اب دیکھیں انٹرنیشنلی جو سرٹیفکیشنز ہوتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ، اس میں اور زیادہ ہورائزن واسٹ ہوتا جا رہا ہے اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ کا، کہ وہ فیس بھی کر رہے ہیں، وہ سیکشن بھی کر رہے ہیں، وہ NG ٹیوب بھی پاس کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں. دا گڈ تھنگ از کہ فیس پاکستان میں بھی اب کروایا جا رہا ہے، اس کی سرٹیفکیشن وغیرہ سٹارٹ ہوئی ہے اور میں نے بھی کر لی ہے. تو مجھے تو جو پتہ چلتا ہے کہ اسپیچ تھراپی میں کرنا ضروری ہے تو ہم کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے آگے بچوں کو پڑھانا ہے تو ہم کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ساتھ ٹرین کر کے بھیجیں. تو اس میں چیلنجز اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کا ٹرسٹ، جو باقی پروفیشنلز یا میڈیکل ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں وہ سب آپ کی اسکلز کے اوپر ٹرسٹ کریں، یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر پیشنٹس کا کمپلائنس، یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایکسرسائز اگر آپ نے کوئی بتائی ہے تو وہ گھر جا کے اس کو کریں، کیونکہ ہمارے پاس اکثر پیشنٹس آ کے کہتے ہیں کہ ٹیوب نکال دیں. اب یہ ٹیوب نکال دیں کہہ دینا اس بڑا ایزی نا، لیکن آپ اس کو کیسے نکالنا ہے اس کی پوری ڈیٹیلڈ اسسمنٹ کرتے ہیں ہم، اور پھر جب ہم ان کو بتاتے ہیں اسٹیپ وائز ہر چیز. ہمارا جو ہم نے ایک چیز NIRM میں بہت پرٹیکولر رکھی ہوئی ہے اپنے ہر کلینکل جو ایریاز جہاں کام کریں، کہ ہم نے پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ پیشنٹ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے، ہم نے اس کے لیول پہ آ کے ہم اس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. یا مطلب اب دیکھیں کہ کئی دفعہ لینگویج بیریئر ہوتا ہے، لیکن تھینکس ٹو چیٹ GPT کہ ہم اسے ٹرانسلیٹ کرا کے ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ جب انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے نا، تو یو اینڈ دا پیشنٹ اور دا فیملی دے آر آن دا سیم پیج. جب وہ سیم پیج پہ ہوتے ہیں تو وہ پھر چیزوں کو کمپلائی کرتے ہیں، وہ جو آپ کی گائیڈ لائنز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، تو وہ پھر ہر چیز کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اور آپ کے کہنے پہ وہ ٹیسٹ بھی کرائیں گے آپ کے. تو بیسیکلی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ایکسپرٹیز بھی ڈیولپ کریں، اپنا نالج بیس اسٹرانگ کریں، اپنی اسکل ٹریننگ کریں انڈر سم سپرویژن، اور جتنی زیادہ اب ہو سکتا ہے، جو اب تو یونیورسٹیز میں ریسرچ بیسڈ کام ہو رہا ہے تو وہاں پہ بہت ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں، ان ٹریننگس کو لیں، اور اس کے علاوہ کوئی سرٹیفکیشنس بھی کرتے رہا کریں. یس میم، یہ بہت ضروری ہے. یہ نہ سوچیں کہ اکلے کل ہیں آپ. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. میم ایک کوشچن آیا ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہم جو ہے وہ اب ڈیجیٹل دور میں ذرا زیادہ ہیں، اور وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے تختی سے لے کے یہاں تک کا سارا سفر دیکھ لیا ہے. سوشل میڈیا میم، اور سوشل میڈیا پہ مختلف چینلز موجود ہیں، اور جو ڈفرینٹ قسم کی ایکسرسائزز اور وہ انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں اور لوگ ان کو دیکھتے ہیں. میم کتنا اس سے فائدہ اور نقصان کتنا ہے؟ مثلا آپ لوگ جو ہے وہ گھر میں خود ایکسپرٹ بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو میم آپ کیا کہنا چاہیں گے ایسے لوگوں کو کہ جو ان کو دیکھ کے فائدہ لیتے ہیں، تو اس کا فائدہ کتنا ہے اور نقصان کتنا ہے ان کے لیے، اگر آپ کے پاس کوئی بیک گراؤنڈ نالج نہیں ہے، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا مرض کیا ہے، نہیں پتا آپ کو، نیورولوجی نہیں پتا، تو آپ بس وہ ہٹ اینڈ ٹرائل پہ ہی کام کر رہے ہیں نا. تو بس یہی مسئلہ ہے جو ہاف بیک، بلکہ انسفیشینٹ نالج تو نہیں ہوتا، کوئی بس ایک ٹیکنیک یا کوئی ایک ٹرک وہ بتا دیتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی کام کرے گا. جیسے ٹوٹکا،
وہ ٹوٹکے کے طور پہ اس کو اپلائی کرتے ہیں. تو جب آپ نالج بیسڈ کام کریں گے, جب آپ اسکل بیسڈ کام کریں گے, ایکسپرٹی بیسڈ, ایویڈنس بیسڈ کام کریں گے, تو اس کا رزلٹ پرماننٹ آئے گا. جو آپ ایسے کام کریں گے اس کا بہت ٹیمپریری آئے گا. اسپیچ تھراپسٹ والوں کے ساتھ بڑا یہ ڈیلیما ہے کہ وہ ان کے کام کو کہتے ہیں, لوگ پیرنٹس اکثر کہتے ہیں کہ یہ ہم گھر میں کرا لیں گے یا یہ ہم گھر میں کراتے ہیں. اب ایک آرٹیکولیشن ڈس آرڈر کے ساتھ بھی آتا ہے نا, وہ گھر میں اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن وہ کریکٹ نہیں ہوتا. دا ریزن از کہ اس کو آپ نے ٹیکنیکلی کام کرنا ہوتا ہے. تو جو چیزیں اویلیبل ہیں, جو لوگ کر رہے ہیں, ہم ان کو روک نہیں پا رہے یا روک نہیں سکتے, لیکن یہ کہ ہم اگر صحیح نالج کو زیادہ اسپریڈ کریں گے تو لوگوں کو بھی اویئرنیس آ جائے گی. یہ مت سوچیں کہ لوگ نہیں سمجھتے, لوگ سمجھ جاتے ہیں ساری بات. ایسے ہی ہے بالکل. میم اسی سوال کا جو ہے میں تھوڑا سا اس کو بڑھاؤں گا کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے جا رہا ہے. میم ایک تو سوشل میڈیا کو دیکھ کے ایکسرسائزز, میم ڈسفیجیا بچوں میں اور بڑوں میں ایکسرسائزز میں ڈفرینٹ ہوتا ہے, ایکسرسائزز فرق ہوتی ہیں, آپ کی ٹیکنیکس, آپ کا کام کرنے کا طریقہ, اس میں فرق ہوتا ہے, دونوں کے لیے الگ الگ چیزیں موجود ہیں. تو میم ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ وہ ایک رول بنایا جائے اور جو سب کے لیے جو ہے وہ فکس ون سائز فٹس آل والی کام نہیں ہے. اس کے لیے نا ہمیں جو ہے وہ الگ ہر ایج کے حساب سے جو ہے وہ چیزوں کو ٹیلرڈ پروگرام ہوتا ہے, ٹیلرڈ پلان ہوتا ہے. اور یہ رسکی ہے اگر آپ اس طرح سے کریں گے. ایک عام بچہ بھی جو بڑا ہو رہا ہے, آپ اس کو کھلانے پلانے میں ذرا سا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو وہ چوک کر جاتا ہے, اس کو ایسپریٹ کر سکتا ہے. کیا بچے سوئے سوئے ایسپریٹ کر جاتے ہیں اگر آپ ان کا پوسچر نہیں صحیح رکھتے. تو اگر آپ اس طرح سے دیکھ کے سوشل میڈیا پہ جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو دیکھ کے الٹا سیدھا کریں گے, کسی کی جان چلی جائے گی. ایسپریٹ کر گیا اگر ایک بچہ یا ایک بڑا, وہ آپ کی وجہ سے اگر وہ نہیں رہا تو مطلب who is answerable for that. وہ تو نہیں کہے گا سوشل میڈیا والا کہ میں نے یہ شو کیا تھا تو انہوں نے میرا دیکھ کے یہ کیا. ایسے ہی بالکل. تھینک یو سو مچ میم. سامعین محترم, ہمارے ساتھ ڈاکٹر صدف نوین موجود تھیں آج اسٹوڈیو میں ڈسفیجیا کے حوالے سے بات کرنے کے لیے. ڈسفیجیا ہمارے پاس ایک نگلنے کا مسئلہ ہے جو بہت ساری میڈیکل کنڈیشن کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے, لیکن اس کے بارے میں اویئرنیس کم ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے اس بات کے اوپر جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ انہوں نے بہت سارے شہر وزٹ کیے ہیں جہاں پر انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ این جی ٹیوب کے ساتھ اپنی زندگی کے ایک لمبے عرصے کو جو ہے وہ بسر کر چکے ہیں, اور ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ اتنی ہی زیادہ ہیں. اس چیز کا علاج موجود ہے, لیکن علاج جو ہے وہ جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ہم ایک دفعہ جادو کی چھڑی گھمائیں گے. کچھ کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے, ٹائم چاہیے ہوتا ہے, آپ کو اپنا جو ہے مینجمنٹ رکھنی پڑتی ہے, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم ڈسفیجیا کے جو ہے وہ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور ایک انسان کی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں. سامعین محترم, میم بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ اور ایک نئی انسائٹ فل ٹاک کے ساتھ جو ہے موجود ہوں گے. مجھے اپنے میزبان سے یہ طارق شاہ کو اجازت دیں. السلام علیکم.